نفاق کی حقیقت کے ضمن میں سب سے پہلے ایک لغوی بحث ہو جائے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے، اس کی روٹ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ نفقن کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو، اسی طرح نافقا کہتے تھے عربی زبان میں گوہ کے بل کو۔ گوہ ایک جانور ہے جو زمین کے اندر بھٹ بناتا ہے، اور اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ اس کا شکار اہل عرب کرتے تھے شکاری کتوں سے۔ اب اگر کسی کتے نے ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کی تو گوہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا، اگر ادھر سے آیا تو اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے تحفظ ذات جو ہے وہ اصل میں ان دونوں الفاظ کے اندر جو اس کی بنیادی روح ہے وہ اس میں مثمر ہے۔ اسی لیے ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے، دو منہ، کہ ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے، ان کے مخالفوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنے گڈ باکس کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اصل میں نفاق۔ ایک ہے عقیدے کا نفاق، انسان جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہو۔ ایک ہے عمل کا نفاق، اگرچہ دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ایسا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے عمل کے اندر دو عملی پائی جاتی ہے۔ میں نے اسے ذرا مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے شعوری نفاق، جبکہ منافق کو معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں۔ اور ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جس میں منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو سمجھتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، میں تو مسلمان ہوں اور میں تو صاحب ایمان ہوں، اور حقیقت میں وہ منافق ہے۔ تو ایک شعوری نفاق ہے اور ایک غیر شعوری نفاق ہے۔ سورہ آل عمران میں یہودیوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر چاہے کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں وہ واپس نہیں آتا، اس سے ایک ساکھ قائم ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی۔ یہ کوئی ایسی شے ہے جو انسان کو اتنا گہرا اطمینان، اتنی گہری خوشی عطا کرتی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو رہتا ہے، اسے کسی طرح بھی کسی ترتیب سے کسی ترکیب سے واپس کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی کہ ایسا کرو، جو چیز اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت۔ صبح کو ایمان کا اعلان کیا، اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پوز کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ حضور بھی تواضع تو آپ کے مزاج میں تھا ہی، خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہوں تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی۔ شام کو انہوں نے اعلان کر دیا، جی ہم نے دیکھ لیا، جا کے قریب جا کر دیکھ لیا، کچھ نہیں، یہ تو سب دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو واپس جا رہے ہیں، یہودی ہو رہے ہیں۔ لعلہم یرجعون، اس سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے، سوچیں گے نا، سادہ دل لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے، اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے، اور سارا دن بڑے ادب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، تو یہ جو اب واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے۔ تو ڈگمگانے کا معاملہ، چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدینہ منورہ میں، ایسے کمزور ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا تھا، اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، اس کا قبلہ ہی معین نہیں، پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے، تو قبلہ ہی جس کا معین نہ ہو وہ کہاں کا رسول، کہاں کا نبی۔
تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا، کہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا نا۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے، مسلم تو مان لیا گیا انہیں، تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ They knew it۔ دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثر و بیشتر۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک شخص تک اسلام کی دعوت پہنچی، اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے، اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی، یا پورا قبیلہ ایمان لے آیا، وہ بھی ایمان لے آیا، کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، منافق نہیں تھا، ایمان لایا تھا۔ لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شے کو اختیار کرتے ہیں تو ہر چے باد آباد، اب جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختین، اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے، اب جو ہو سو ہو، کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، تیار ہیں ہم اس کے لیے۔ لیکن ایک کمزور طبیعت لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے کنارے، ڈیپ واٹر میں نہیں جانا چاہتے، رسک نہیں لینا چاہتے، کنارے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہے، خیریت ہے، مال غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لیے آزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں، اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں، صادق الایمان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا ہریانے کی زبان کا ایک محاورہ، تھوتھا چنا باجے گھنا، وہ چنا جس کو اندر سے کیڑا کھا چکا ہو، اوپر جو چھلکا تو ہے اندر کچھ نہیں ہے، اس میں آواز زیادہ ہوتی ہے، کھنکتا ہے۔ تو یہی حال ان منافقین کا تھا۔ جب ان کے سامنے اب تقاضے آئے، مطالبے آئے، اچھا بھائی ایمان لائے ہو تو اب نکلو اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، آؤ، قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا۔ اب یہ ذرا پیچھے کو ہٹتے تھے، اسے ارتداد کہتے ہیں۔ ارتداد ایک تو یہ ہے کہ کھلم کھلا کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، مرتد۔ ایک ارتداد ہے پیچھے پسپائی اختیار کرنا، قدم بہ قدم پیچھے ہٹنا۔ یا اگر وقت آیا ہے کہ حضور نے کہا بھائی اب ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی مہم درپیش ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو آؤ اب انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ان دونوں سے ان کی جان جاتی تھی۔ اب اگر تو ان میں صرف ضعف ایمان تھا، ایمان کی کمزوری تھی، تو اگر تقصیر ہو جاتی تھی، کوتاہی ہوتی تھی، تو وہ اس کا اعتراف کرتے تھے اور حضور کے پاس آ کر کہتے تھے حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ مہم پر، آپ ہمارے لیے استغفار کریں اللہ سے۔ جب تک تو یہ صورت تھی تو اسے نفاق نہیں کہا جا سکتا، اعتراف ہو اور استغفار اللہ سے بھی کیا جائے، پروردگار معاف فرما دے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اے نبی آپ بھی میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے۔ تو ضعف ایمان تو ہے، نفاق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ضعف ایمان کو تعبیر کیا ہے مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا ہے۔
اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں، ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا اور ہمت آپ کو دیتا رہے گا، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا۔ بے حیائی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے برقع اترے گا، پھر سر پر سے چادر اور دوپٹہ اترے گا، پھر آپ کے بازو جو ہے سلیو لیس ہو جائیں گے۔ ہوتے ہوتے کہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اب نہیں کہہ سکتے۔ مگر ابھی عورت کہاں پہنچ گئی ہے، بالکل لباس سے باہر آنا چاہتی ہے، لباس کو تو برداشت کرنا نہیں چاہتی اپنے بدن کے اوپر۔ بہرحال نیکی کی راستہ اختیار کرو گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بدی کا راستہ اختیار کرو گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اور اگر آپ نے ایک روگ جو ہے اپنے دل میں مال اور جان کی محبت جو ہے اتنی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو آپ کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور اللہ پھر اسی پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے اس بیماری کے اندر مبتلا رہو۔ اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جھوٹے بہانے شروع کر دیتے۔ کب تک ہم اپنا اعتراف تقصیر کرتے رہیں گے؟ ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ اب وہ کہیں گے حضور میری تو بیوی شدید بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں جہاد میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے۔ اور حضور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیے، آپ کی مروت کے یہ خلاف تھا، شرافت اور مروت کہ کہے تم جھوٹ بول رہے ہو، نا ٹھیک ہے جائیے آپ ایگزمپٹڈ۔ اب یہ جھوٹ جب شروع ہوا تو نفاق کی پہلی سٹیج آ گئی۔ جیسے ٹوبرکلوسس کی 3 سٹیجز پہلے زمانے میں ہوتی تھی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج۔ تھرڈ سٹیج پر آنے کے بعد مرض لا علاج ہوتا تھا، اب تو خیر ٹھیک ہے دوائیاں بہت سی ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن تھرڈ سٹیج کو پہنچ کر پھر پچھلے زمانے میں کوئی توقع نہیں ہوتی تھی کہ اب دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ پہلی سٹیج اور سیکنڈ سٹیج میں اگر کچھ علاج ہو جائے تو بچنے کی توقع ہے۔ تو پہلی سٹیج یہ کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اس آیت کا ترجمہ رہ گیا، میں سورہ حج کا جو بیان کر رہا تھا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں، پرستش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے بچ کر اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں۔ اس وقت سورہ عنکبوت بھی نازل ہوئی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جو بھی ان سے پہلے اس راستے پر آئے انہیں آزمایا، خوب آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ لازماً ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا کون ہے صاحب ایمان اور کون منافق ہے۔ بس یہ ایک لفظ ہے پورے مکی قرآن میں۔ یہ مرض اصل میں ظاہر ہوا ہے مدینے میں آ کر۔ اچھا پہلی سٹیج تو یہ ہوئی کہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ اس کے بعد محسوس ہوا کہ ہم جب جھوٹے بہانے بناتے تو لوگ زیر لب مسکراتے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے جھوٹے بہانے بنانا۔ اب انہوں نے سہارا لیا قسموں کا، خدا کی قسم، واللہ تاللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مشکل ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں نکل سکتا اللہ کی راہ میں۔ اب یہ اصل میں ٹی بی کا مرض، نفاق کا مرض اب دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف، یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایمان لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے۔
ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے، بدل لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں، ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جان اور مال بچاؤ نہیں، خرچ کرو. آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے. حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے، اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں. حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا بار دستے بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ. مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی، تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی، پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ، اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے ایز اف دے ور ہاسٹیجز ود دیم. کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے. اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر، اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے، اس کا سبب یہ تھا. اب حضور نے کیا کیا؟ اسے تھریٹن کیا. وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ. دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں، اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا. یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی، اپنا اجتہاد تھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں، یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں، ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے، تبلیغ سے، نصیحت سے، ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ. یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے. اندر تو تھی اپنی بزدلی، لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے. تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے. اور یہ جو مسلمان ہیں، یہ فینیٹکس، یہ پاگل، یہ جذباتی لوگ، یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات، نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے، کچھ بھی نہیں. اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں. جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا. اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے. اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹیوبرکلوسس کی. نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ ہے غیر شعوری نفاق. وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، مسلح سمجھتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے، اس کے امیر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے، تم اس جماعتی زندگی میں رخنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو. وہ کہتے نہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں، مصلحین ہیں، یہ فساد تو تم مچا رہے ہو، جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ. یہ تھے مدینے کے منافقین. اب چند باتیں میں اس نفاق کے ضمن میں اور عرض کر دوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو،
اب نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. صاحب ایمان تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے. کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ ہم نے یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس. وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی خلاص. یہ غیر شعوری نفاق ہے نا. وہ نہیں جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں جبرن زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا منافق. یہی وجہ دو واقعے سن لیجئے. ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دفعہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت طاری تھی، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں. کیا بات ہے حنظلہ، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی. یہی تو نفاق ہے. اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا. بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے. حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعتاً ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے. اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے، جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی. تو چلو حضور سے پوچھتے. حضور کے پاس پہنچ گئے. حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے. جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی. اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے آ کر. فَإِنَّهَا يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً. یہ کیفیت تو کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. دوسری روایت میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو. اور ایک میں آیا ہے ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، جہاد، قتال اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. نافق حنظلہ اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے تو کچھ منافق مدینے کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا. راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا. انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا، چھپ گئے. اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لیے. حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے. انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا. انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، منہ چھپائے ہوئے تھے. پھر رات کا وقت تھا. جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے. نام لے کر بتا دیا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. یہ وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا. لیکن دیکھنا حذیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے کچھ کے. اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ صاحب و سر النبی.
نبی کے ایک رازدان، نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ. اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں، اب غور کیجئے کہاں عمر، کہاں ان کا مقام، صحابہ میں نمبر 2. انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. پوچھتے انشدو کا یا حذیفہ، انشدو کا باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر، واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو ان میں نہیں تھا. یہ ہے ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں. اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی لیڈروں کے پاس، تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو صرف مذاق ہی کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر آگے کھینچتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اللہ اسے کھولتا چلا جائے گا، بدی کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا، نفاق کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا. اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی تھی. اچھا جی اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے لیکن ان کا کیوں مانیں؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو ابھی حکم آیا نہیں قتال کا، انہوں نے خامخواہ شروع کر دیا. اس پر پھر سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں. قتال کا حکم آ گیا، اب ان کی زبانیں چپ ہوئی، اب تو آ گیا، اب کیا کریں. جب وہ سورت اتری تو قرآن مجید میں اسی سورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ اب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں. اب تو کوئی رہا ہی نہیں حضور. سورہ نساء میں بہت بحث ہے. پھر جہاد اور قتال سے بچنے والے وہ منافق ہیں. پھر جو ہجرت نہیں کرتے وہ منافق ہیں. مال و اولاد زیادہ پسند ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں. اہل و عیال زیادہ محبوب ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں. بہرحال سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں. میں نے جو آیت تلاوت کی تھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بھڑکتا ہے، اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیرو ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اگرچہ منافق نہیں ہے لیکن بے عملی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی. کہاں اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول پر ایمان کا دعویٰ، اور کہاں یہ کہ ان کے احکام کو پاؤں تلے رونت دینا. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. اے نبی ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. اسی میں قدم بقدم پیچھے ہٹے، اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے جو تھا اپنے پاس، وہ جیسے برف کی ڈلی پگھلتی ہے وہ پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے. ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں. لیکن اوپر ایک ونیئر ہے، ونیئر. آپ نے دیکھا ہوگا دیمک جب کسی کڑی کو یا شیطین کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا، اوپر جو ہے ایک ونیئر چھوڑتا جاتا ہے تاکہ نیچے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی، یہ شیطان تو کھایا گیا. اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا. لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں. جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے اندر عصبیت بھی ہے، قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے، اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، ایمان کی نفی ہو چکی، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایٹ لیگل لیول دے آر ایکنالجڈ ایز مسلمز. چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، وہ پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں، اور اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اس معاشرے کا، بڑا چودھری ہوں،
جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ترجمہ بہت ٹھیک کیا گیا تھا۔ سدا یا سدو کے دو معنی ہیں، خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روکنا۔ اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ان سے بھی کہتے تھے بھائی تمہاری مت ماری گئی ہے، قالوا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نکل رہے ہو۔ تو وہ کیا سوچتے تھے؟ معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سلطنت روما کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے، مت جاؤ۔ گویا کہ سٹیج 3 تو کفر ہے، کھلا کفر ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن یہ کفر پوشیدہ ہے، کھلم کھلا نہیں کہا۔ ان یہودیوں کی طرح جو صبح ایمان لائے تھے اور شام کو اعلان کر دیا جی ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، ہم تو واپس جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ اسلام کے اندر رہے، قانونی طور پر اندر ہے، اس شہتیر کی طرح جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اوپر سے ایک ونیئر ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ تو جب ایک دم گرے گا تو پتہ چلے گا یہ تو کھایا گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ چوکھٹ کو دیمک کھا چکی ہے لیکن اوپر ونیئر ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ کفر حقیقی ہے، کفر قانونی نہیں ہے۔ مسلمان رہے، مسلمان مانا گیا، اس لیے کہ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مومن بھی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مسلمان غیر مسلم، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جو مسلمان ہے وہ مومن صادق بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، منافق، اور دونوں کیفیتوں سے جو ہے وہ اگر خالی ہے، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اس کو کہتے ہیں اسلام بلا ایمان۔ یہ امام ابن تیمیہ نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر ایمان، ایمان کے بغیر اسلام کا اثبات۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے اوپر جن پر حق جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچے ہیں، لیکن اپنی عصبیت کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر ہو جاتی ہے۔ یہودی خاص طور پر ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن مانا نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے توانا، اس لیے کہ سارا ان کا معاملہ دنیا سے متعلق ہے، خوب اچھا کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں فرما خامخواہ معتبر، ذرا شخصیت ایسی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مجلس میں جب آتا ہے تو سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ کون آیا ہے۔ حضور بھی ان کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جیسے میں نے کہا نا معتبر آدمی معلوم ہوتا ہے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ تسمع لقولہم، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کی رائے ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، اے نبی ان کی اصل حقیقت ہے ان سوکھی لکڑیوں کی جو سہارے سے کھڑی کر دی جائے، لکڑی کے کندھے جو خود بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اسے سہارا چاہیے۔ ایک درخت ہے جو خود کھڑا ہے اور ایک وہ سوکھی لکڑی کے کندھے ہیں، وہ تو خود کھڑے نہیں رہ سکتے، ان کی جان ہر وقت نرستی رہتی ہے، وہ کوئی بھی آواز ہوتی ہے، کوئی بھی شور آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں آئی مصیبت ہماری، یقیناً کوئی حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو گیا ہے، لہذا اب پھر مصیبت آئے گی ہماری۔ کہا جائے گا آؤ دفاع کرو، اب ادفعوا،
قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو، تو ان کی جانوں پر بن جاتی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہی دشمن ہے، اصل دشمن یہ ہے، مارے آستین یہ ہے، یہ آستین کے چھپا ہوا سانپ ہے جو اندر سے ڈسے گا۔ فاحذرہم، آپ ان سے بچ کر رہیے۔ یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج، ہم العدو، عداوت، اللہ کے رسول کی عداوت، اہل ایمان جو رسول کی ہر پکار پر لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، اللہ انہیں ہلاک کرے، برباد کرے۔ انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں، ان کی بدبختی تو ملاحظہ ہو، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، ایمان کی توفیق ملی، گمراہیوں سے نکلے، محمد کی صحبت سے فیضیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب کہاں جا رہے ہیں، کس انجام کی طرف جا رہے ہیں؟ قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم نے تو لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے، جو چاہے نفاق کا راستہ اختیار کر لے، ہماری طرف سے فری چوائس ہے۔ تو پہلی بات وہ ہے کہ جو اس نفاق کو آپ سے دور رکھے گی، اس کی انفیکشن ہوگی ہی نہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل تصوف کے جو مختلف مسلک ہیں، انہوں نے ذکر اذکار کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے، مراقبے بھی ہوتے ہیں، ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، پھر ضربیں بھی لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ، ضرب لگاؤ اپنے قلب پر، مختلف۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھیے ذکر کہتے کسے؟ ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا، دل سے، دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں، وہ ذرائع، طریقے ہیں ذکر کے، کس طریقے سے ذکر کرو، اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے۔ نمبر 1، الذکر، الذکر، دی ریممبرنس، دی ریممبرنس از قرآن۔ یہ ہے نفاق کی حقیقت، اور نفاق سے بچاؤ کی شکل، اور نفاق کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے علاج کی صورت۔ اللہ تعالی ہمیں اس نفاق سے پاک کرے۔ ایک غلطی مت کیجیے گا، مسلمان بے عمل ہو کبھی اسے منافق نہ کہیے گا، کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی بے عملی یا بد عملی بھی اگنورنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایمان کے ضعف کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ضعف ارادہ کا مریض ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ہمت نہیں ہے، نیورستھینیا ہے، اعصابی مریض ہے، جو بھی کچھ ہے، منافق نہیں۔ منافق کون ہوگا آج کے دور میں؟ جو اللہ کے دین کے غلبے کی کسی تحریک میں شامل ہو، اور پھر جب ڈسپلن کے تقاضے آئے اور جب جان اور مال کے خرچ کرنے کے تقاضے آئے تو پیچھے ہٹنا شروع کرے، پھر وہ ارتداد۔ سورہ مائدہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے پسپائی اختیار کی اپنے دین سے تو اللہ تمہیں ہٹا کر اور قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گا۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی نے یاد دلایا ہے کہ آپ اپنی تقریر کے اختتام پر IRF کا بالخصوص اور اہل بمبئی کا بالعموم شکریہ ادا کر دیں۔ واقعہ صحیح مجھے یاد دہانی کی گئی ہے، جتنا اہتمام کیا ہے IRF نے میرے لیے، اور جس کی بدولت آپ لوگ یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہیں، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ اور پھر جس طرح کی وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جس طرح کے انہوں نے خرچ کیے ہیں،
یہ ویڈیوز جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا، اس میں یقیناً میرے لیے بھی اجر و ثواب رہے گا، یہ میرا صدقہ جاریہ رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی۔ اور پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے والنٹیئرز جس طرح میں نے دیکھا ہے مصروف ہیں، ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہر چیز بڑی منظم ہے، تو میں ان سب حضرات کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ہے۔ مجھے معلوم ہے روزانہ آنا اور ہر روز تعداد بڑھنا، آج شاید سب سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے، ویسے بھی الوداعی خطاب تھا، میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ 10 دن کا پروگرام مسلسل ہوگا تو رفتہ رفتہ کچھ حاضری کم ہوتی جائے گی۔ میں نے یہاں جو برعکس صورت دیکھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے حوصلہ ملا ہے کہ نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہ ہو نا امید اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہ ہو نومید، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ مسلمانوں کے اندر ایک امنگ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک خواہش ہے، اللہ کرے کہ قرآن مجید کی رہنمائی، میں اپنی رہنمائی نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی رہنمائی، میں تو ایک ذریعہ ہوں۔ جیسے حضور نے حضرت علی سے کہا تھا، یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز ہے، تم ہدایت دینے پر قادر نہیں ہو علی، اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اس بیان القرآن کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے ذریعے سے، حقائق قرآنی کو خطابات کے ذریعے سے جو عام کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے، تو میں اسے اپنے حق میں بھی اللہ کا فضل اور کرم سمجھتا ہوں، اور جہاں جہاں تک بھی اس کا اثر و نفوذ پہنچے گا، میرا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کلیم رہے گا کہ اللہ مجھے اس کے ثواب میں سے اجر کا میرا جو ہے حصہ ملتے رہنا چاہیے، اور آپ میں سے جو بھی اس کے اندر لگ جائے گا، کھپ جائے گا، اس کا اجر محفوظ ہوگا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء۔ لیکن اگر میرے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا، متوجہ کر دیا، تو مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ان 10 دنوں میں، اس سے دین کی ایک حقیقت آپ کے سامنے نکھر کر آ گئی ہو، اور آپ اس کو عملاً اختیار کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔